بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اردو دہم کی کتاب سے چوتھا سبق چڑیا چڑے کی کہانی چڑے کی زبانی پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور اس کے مشق کے سوالات حل کریں گے۔ صنفی ادب کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے اور افسانہ نگار کا نام سجاد حیدر یلدرم ہے۔ چلیے پہلے مصنف کا تعارف جان لیتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں ان کا انتقال ہوا۔ سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے 1900 میں ترکی زبان میں لکھے گئے افسانوں کا اردو ترجمہ کر کے بطور مترجم ادبی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کا تعلق اردو کے رومانوی دبستان سے ہے، جس کی بنیادی خصوصیت جذبہ و تخیل ہے۔ یلدرم کے افسانوں میں روزمرہ کی چاشنی اور رواں دواں سلیس اسلوب ان کی تحریر کو دلاویز بنا دیتا ہے۔ ان کی اہم کتابوں میں خیالستان، حکایات و احساسات، جلال الدین خوارزم شاہ اور ثالث بخیر مشہور ہیں۔ اسٹوڈنٹس اب سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور اس کے معنوں پر غور کرتے ہیں۔ چڑیا چڑے کی کہانی چڑے کی زبانی۔ چوں چوں چوں، چڑ چوں، سب غلط، سب جھوٹ۔ چڑیا چڑے کی کہانی بہت انسانوں نے لکھی ہے۔ چوں 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 چوں، میری اور چڑیا کی لڑائی بہتان کے معنی ہے الزام۔ چڑیا کا آنکھیں دکھنے کا بہانہ کرنا افطرا، یعنی یہ بھی جھوٹ۔ چوں چڑ چوں چوں چوں، آؤ اب میں تمہیں چند باتیں سناؤں کہ تمہاری آنکھیں کھولیں۔ حضرت انسان کو باتیں بنانی بہت آتی ہیں اور بس مجھ کو خدا نے مشاہدے کی قوت عطا کی ہے۔ مشاہدہ مطلب دیکھ بھال کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، آبزرو کرنا۔ ویسے دیکھو تو میں بہت بے وقوف، بھولا بھالا، ادھر ادھر پھدکتا نظر آتا ہوں۔ پھدکتا یعنی اچھل کر چلنا، اڑنا ادھر ادھر۔ مگر میں دیکھتا سب کچھ ہوں، سمجھتا سب کچھ ہوں، کہتا بھی سب کچھ ہوں، مگر تم نہیں سمجھتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے آزادی طلب اور آزادی پسند مخلوق بنایا ہے۔ پرندوں اور چرندوں میں بہت سے ایسے ہیں کہ انسان سے بالکل نفرت کرتے ہیں۔ چرندوں کے معنی ہیں چرنے والے جانور، اور جنگلوں میں انسان کے گھونسلے سے دور جا کے رہتے ہیں۔ انسان کے گھونسلوں سے مراد انسان کے گھر۔ بعض بیوقوف ایسے ہیں کہ انسانوں میں انسان کے خادم ہو کے رہتے ہیں، یعنی انسان کی غلامی کرتے ہیں۔ مگر میں انسان کی کارستانیوں کو دیکھنے کے لیے شہر میں رہتا ہوں۔ کارستانیوں کے معنی ہیں چالاکی، یعنی کہ چالاکیاں دیکھنے کے لیے انسان کی جو یہ جانور ہے چڑیا، یہ شہر میں رہتی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے بھونڈے گھونسلوں میں اپنا پیارا چھوٹا گھونسلہ بناتا ہوں۔ بھونڈے یعنی بھدے گھروں میں۔ لیکن وہ پکڑ کر مجھے رکھنا چاہیں تو کبھی نہیں رہتا۔ پنجرے میں بند کر کے رکھنے کی بات دوسری ہے، یا میرے پر کاٹ دیں تو اور ہی بات ہے، ورنہ میں کبھی حضرت انسان سے مانوس نہیں ہوتا۔ میں انہیں خود غرض سمجھتا ہوں اور پرلے درجے کا ظالم۔ مگر مجھے اپنی کہانی سنانی ہے۔ ضمناً حضرت انسان سے بھی دو باتیں ہو جائیں گی۔ ضمناً کے معنی ہیں اسی سلسلے میں، پھدک کے اور پروں کو پھیلا کے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسا اچھا لباس دیا، ایک حد تک خوبصورت، مگر نہ اتنا کہ انسانوں کی حریص نگاہوں کا ہدف بن جاؤں۔ حریص کے معنی ہے لالچی اور ہدف کے معنی ہے نشانہ۔ جسم میں پھرتی دی کہ میں خوشی پھدکتا پھروں۔ چھوٹے پروں میں پرواز کی تیز طاقت دی کہ انسان کی رفیق، ان کی ہم خصال، ان کی چہیتی بلی کی دست برد سے بچوں۔ دست برد کا مطلب ہے لوٹ مار، اور خصائل، ہم خصائل کا مطلب ہے ایک جیسی عادتوں والے۔ جسم ایسا موضوع دیا کہ بیان نہیں ہو سکتا، نہ اتنا بڑا کہ شاہین اور باز مجھ پر جھپٹیں جیسے وہ کبوتر پر جھپٹتے ہیں، نہ اتنا چھوٹا کہ حشرات الارض کی طرح بالکل ہی حقیر ہو جاؤں۔ حشرات الارض زمین کے کیڑے مکوڑے، اور حقیر کا مطلب چھوٹا یا معمولی، اور کوئی مجھے دیکھی بھی نہیں۔ آواز کیسی اچھی، چوں چوں چڑ چوں چوں۔ آپ کے نزدیک اگر یہ خوش آئند نہ ہو تو نہ صحیح، اور میں خوش ہوں کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن میرے ننھے دل کی خوشی اور طمانیت ظاہر کرنے کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ چوں چوں چڑ چوں، شکر ہے خدا کا کہ اس نے بلبل کا ترانہ شیریں اور نالہ رنگی مجھے نہیں دیا۔ ترانہ شیریں کا مطلب ہے میٹھا نغمہ، سریلا نغمہ، اور نالہ رنگی ایسا نغمہ جس میں غم کی لے شامل ہو، ورنہ صیاد اور قفس ہی میرے رفیق ہوتے۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، اور قفس پنجرے کو کہتے ہیں، یعنی اچھی اگر خوبصورت آواز ہوتی تو میں قید میں ہوتا، شکاری مجھے قید کر لیا کرتے۔ بے وقوف بلبل کو دیکھیے، قفس میں بیٹھ کے گاتی ہے اور اپنی اسارت پر دل انگیز نہیں دل آویز نالے کرتی ہے، اور یہ نہیں سمجھتی یہ اس کی اسیری کو اور بڑھاتے ہیں۔
یعنی بلبل قید میں بھی ہو تو بہت خوبصورت آواز میں وہ گاتی ہے. اس کی آواز میں اگرچہ غم شامل ہوتا ہے لیکن آواز اس کی بہرحال سریلی ہوتی ہے جو اس کی قید کو مزید بڑھا دیتی ہے. گل و گلچی کا گلا بلبلے ناشاد نہ کر، تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث. گل یعنی پھول اور گلچی کہتے ہیں پھول توڑنے والے کو، اور گلا شکایت کو کہتے ہیں. بلبل ناشاد ناخوش بلبل جو خوش نہ ہو. صدا آواز کو کہتے ہیں. اگر ذرا بھی عقل ہوتی قفس میں پہنچتے ہی خاموش ہو جاتی اور اس وقت تک خاموش رہتی کہ یا قفس کھلتا یا موت آتی. میں اڑتا ہوں، پھدکتا ہوں، دانے چگتا ہوں، مگر الحمدللہ کسی کو آزار نہیں دیتا، یعنی کہ پریشانی نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا. خدا کی زمین سب کے لیے اور اس کے دانے سب کے لیے ہیں. یہ فلسفہ قدرت نے مجھے سمجھا دیا ہے، اور اس لیے میں سب سے کہتا ہوں آؤ اور کھاؤ اور خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. جہاں بہت سے دانے ہو اور ہم سب اپنے ہم جنسوں کے ساتھ پہنچے، پھر وہاں اگر اور مخلوق چگ رہی ہو تو میں متعارض نہیں ہوتا، یعنی اعتراض نہیں کرتا. کبوتر ہوں، مینائیں ہوں، فاختائیں ہوں، سب کو صلاح عام ہے، یعنی سب کو عام دعوت ہے. سب ساتھ آئیں اور کھائیں. میں عقل کھرا نہیں، تنہا خوری میری عادت نہیں. عقل کھرا کے معنی ہے بے مروت اور تنہا خوری کے معنی ہے اکیلے کھانا. حضرت انسان کی بعض باتوں پہ مجھے بے ساختہ ہنسی آتی ہے. کہ چوں چڑ چوں چڑ چوں چوں، کس قدر مغرور مگر سادہ لو جنس ہے. میرا نام کنجش کے خانگی رکھا، یعنی گھر کی چڑیا. یعنی جب انسان کی گھونسلے جن میں وہ آج کل رہتے ہیں نہ تھے اور وہ بہائم کی طرح غاروں کھوؤں میں رہتے تھے. بہائم یعنی جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح. تو میں نہ تھا، میرا گھونسلہ نہ تھا. کیا اب میں سوائے ان کے گھونسلوں کے کسی اور جگہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا؟ اب بھی چمن، صحرا، مرغزار، وادی، درخت، جھاڑی میرے گھونسلے کے لیے ویسے ہی موجود ہیں جیسے انسان کے گھونسلے. میں تو ان کے بہنگم موٹے جوٹے گھونسلوں میں اپنا گھونسلہ صرف اس لیے بناتا ہوں کہ یہاں رہ کر اس ریاکار مخلوق کے کرتوتوں کا اچھی طرح مشاہدہ کر سکوں اور پھر اپنے جنسوں میں بیٹھ کر ان خورد بینوں، ان مغروروں، بے وقوفوں کے اوپر ہنسوں. اگر میں انہیں انسان خانگی کہوں تو زیادہ زیبا ہوگا. زیبا کے معنی ہے مناسب. پھر ان کے گھونسلوں کا حال سنیے. ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک اونچا ہے، ایک نیچا ہے. یہ کیوں؟ مساوات کیوں نہیں، یعنی برابری کیوں نہیں؟ یا انسانوں کے گھروں کی بات کر رہے ہیں. اسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھونسلوں کے اندر کے خس و خاشاک، جنہیں انسان کیا کہتے ہیں بھول گیا، ہاں میز، کرسی، فرش، فروش مختلف رنگوں کے ہوں گے. مگر کیونکہ میں بھی کہیں سے تاگا، کہیں سے تنکا، کہیں سے پتہ لا کے گھونسلہ بناتا ہوں. تاگا یعنی دھاگے کو کہتے ہیں. لیکن بڑائی چھوٹائی کیوں ہے؟ ہاں یہ خیال نہیں رہا. اس کی وجہ معلوم ہوئی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے گھونسلے والا انسان بڑے گھونسلے والے انسان کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. لا حول ولا قوت، کس قدر بے غیرت مخلوق ہے. میں نہ اپنے ہم جنس کی نہ اور کسی غیر جنس کی خدمت کرتا ہوں. اگر مار بھی ڈالو تو خدمت نہ کروں. اور کیوں کروں؟ خدا کے فضل سے ہم سب مساوی ہیں، یعنی برابر ہیں. کسی کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے نہ آرزو، یعنی خواہش. اپنے بال بچوں کے سوا کسی کی خدمت کرنا، کسی کے گھونسلے پہ جا کے دریوزہ گیری کرنا، یعنی بھیک مانگنا آر کی بات ہے، یعنی بری بات ہے، غلط بات ہے، ننگ کی بات ہے. مگر انسان وہ مدعی عقل، یعنی عقل کا دعوے دار، احمق جو اپنے تئیں درس آموز قدرت خیال کرتا ہے، اس نقطے کو نہیں سمجھتا. احمق کے معنی ہے بے وقوف، تئیں یعنی اپنے طور پر، درس آموز قدرت کے معنی ہے قدرتی طور پر سیکھا ہوا. اور نقطے کے معنی پوائنٹ، یعنی انسان جو عقل کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، وہ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتا کہ سب انسان برابر ہیں اور اپنے ہی ہم جنسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا یا ان کی غلامی کرنا بالکل بھی مناسب بات نہیں. ہائے ریاکار انسان، یعنی فریب یا دھوکے باز انسان. اس نے ایک لفظ نکالا ہے اور اس پر اس سے بہت ناز ہے. کہتا ہے سوائے میرے کسی میں حیا نہیں، سب جاندار سوائے انسان کے بے حیا ہے. انسان و شرم، حیا و شرم کا احساس صرف مجھ میں ہے. وہ ڈینگ مارنے والی مخلوق، بس جسے تو حیا کہتا ہے وہ ریاکاری. ڈینگ مارنا یعنی شیخی بگاڑنا، بڑی بڑی باتیں کرنا. ریاکاری کے مطلب فریب یا دھوکے بازی. دل چاہتا ہے کہ اس ناپاک مخلوق کو ٹھونگے مار کر مار ڈالوں. ٹھونگے مارنا یعنی چونچ مارنا.
لو تم سے باتیں کرنے میں بھول ہی گیا کہ مجھ پہ فرائض پدری ہیں، یعنی باپ کے فرائض۔ میں انسان باپوں کی طرح نہیں کہ اکثر اپنے عیش میں اپنے بال بچوں کا خیال تک نہیں کرتے، بلکہ بعض تو ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، نان و نفقہ بھی نہیں دیتے۔ میں ایسا بے غیرت نہیں۔ جب ان بچوں کو دنیا میں لانے کا میں ہی سبب ہوا ہوں، تو جب تک خود سے نہ اٹھ سکے میں خود بھوکا رہوں گا، لیکن ان کا پوٹا بھروں گا۔ بڑی دیر ہو گئی، وہ چونچ کھولے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ ہاں، ذرا مجھے دانے یا روٹی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر تو ڈال دو۔ ہاں، تم نے میری خواہش پوری کی، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا تمہارے اور تمہارے بال بچوں کے پوٹوں کو بھی ہمیشہ بھرا رکھے۔ لو اب جاتے ہیں۔ پرندوں کے پیٹ میں جو غذا کی تھیلی ہوتی ہے اسے پوٹا کہتے ہیں۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اور یہ کہتے ہوئے دونوں پھوٹ سے اڑ گئے۔ اب درجل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ چڑے نے حضرت انسان کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چڑا حضرت انسان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت انسان کو بس باتیں ہی بنانی آتی ہیں۔ پرندوں اور چرندوں میں بہت سے ایسے ہیں جو انسانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، انسانوں سے بہت دور جنگلوں میں بستے ہیں۔ انسان تو انسان ہی کی چاکری کرتا ہے۔ ان کے گھونسلے بھی عجیب سے ہوتے ہیں۔ انسان بہت قرض اور پرلے درجے کا ظالم ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ چڑا اپنا چھوٹا سا گھونسلہ کہاں بناتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چڑا انسانوں کی کارستانیوں کو دیکھنے کے لیے شہر میں ان کے بڑے بڑے ٹھکانوں میں اپنا چھوٹا سا خوبصورت گھونسلہ بناتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ چڑے کی طاقت پرواز اس کے کس کام آتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چڑے کی طاقت پرواز اسے انسانوں کے رفیق، ان کی ہم خصال، ان کی چہیتی بلی کے پنجوں سے بچاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ چڑے کے ننھے دل کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چڑا خوش ہے کہ انسان کو اس کی آواز پسند نہیں، ورنہ صیاد اور قفس اس کے رفیق ہوتے۔ حضرت انسان کی کن باتوں پہ چڑے کو ہنسی آتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چڑا کہتا ہے کہ انسان کی بعض باتوں پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ یہ کس قدر مغرور مگر سادہ لو جنس ہے۔ میرا نام کنجش کے خانگی رکھا ہے، یعنی جب انسان کے یہ گھونسلے جن میں وہ آج کل رہتے ہیں نہ تھے، اور وہ بہائم کتنا غاروں کھوؤں میں رہتے تھے، تو تب میں نہ تھا، میرا گھونسلہ نہ تھا۔ یا کیا اب میں سوائے ان کے گھونسلوں کے کسی اور جگہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا؟ اب بھی چمن، صحرا، مرغزار، وادی، درخت، جھاڑی میرے گھونسلے کے لیے ویسے ہی موجود ہیں جسے انسانوں کے گھونسلے۔ اگلا سوال ہے کہ چڑے نے انسان کے لیے ریاکار کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چڑے نے انسان کو ریاکار مخلوق اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ وہ ایک جیسی صورت رکھتے ہوئے بھی ان کے درمیان مساوات نہیں۔ کسی کا گھر بڑا ہے تو کسی کا چھوٹا۔ چھوٹے گھر والے بڑے گھر والوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ سوال ہے کہ چڑیا نے کس بات کو انسان کا بھول پن کہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چڑیا انسان کے بھول پن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں صرف انہی کے گھونسلوں میں اپنا ٹھکانہ بناتی ہوں، یعنی جب انسان کے گھونسلے جن میں وہ آج کل رہتے ہیں نہ تھے تو کیا میں نہ تھا؟ میرا گھونسلہ نہ تھا؟ کیا میں سوائے ان کے گھونسلوں کے کسی اور جگہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا؟ اب بھی چمن، صحرا، مرغزار، وادی، درخت، جھاڑی میرے گھونسلے کے لیے ویسے ہی موجود ہیں جیسے انسان کے گھونسلے۔ چڑے کو اپنے کون سے فرائض پدری یاد آئے، یعنی باپ کے فرائض؟ جواب ہے اس کا کہ چڑے کو یاد آیا کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا میں لانے کا سبب ہے، اس لیے جب تک اس کے بچے خود نہ اٹھ سکیں وہ خود بھوکا رہے گا مگر ان کا پیٹ پالے گا۔ اگلا سوال ہے کہ چڑے نے رخصت ہوتے ہوئے کیا بات کہی؟ اس کا جواب ہے کہ چڑے نے جاتے جاتے انسان کو باپ کے فرائض سے آگاہ کیا اور انسان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ایسے دانہ ڈالتے ہیں، اور انہیں دعا دی کہ خدا ان کے بچوں کا پیٹ پالے۔ پھر سوال ہے کہ اس کہانی کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے کہ مصنف معاشرتی برائیوں اور خرابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل کا انسان مغرور اور ریاکار ہے۔ مساوات انسانی معاشرے سے غائب ہو چکا ہے، اور سب سے اہم بات، والدین اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہیں۔ اب سبق کو مد نظر رکھ کر درج ذیل میں سے درست پر نشان لگائیے۔ پہلا ہے کہ سبق چڑیا چڑی کی کہانی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ بے، اس کا درست ہے، خیالستان پر نشان لگا لیجیے۔ دوسرا اس میں جو سوال دیا ہے کہ اس کہانی کے ذریعے مصنف نے کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، تو الف پہ نشان لگا لیجیے، والدین کی ذمہ داری۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ چڑیا نے گانا گایا، قواعد کی روح سے جملہ کس کی مثال ہے؟ تو اس میں گایا فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کی مثال ہے کہ مالی نے پودے لگائے۔ اس جملے میں فاعل کس لفظ کو کہیں گے؟ فاعل یعنی سبجیکٹ، تو مالی فاعل ہے اس میں۔ اگلا ہے کہ ہر جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو ہر جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بے پہ آپ نشان لگا دیجیے۔ آخری ہے ہانیہ نے دودھ پیا،
اس جملے میں قواعد کی روح سے دودھ کو کیا کہیں گے؟ تو بے پہ نشان لگا لیجیے آپ، مفعول کہتے ہیں۔ اب ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ اب پہلا لفظ ہے مانوس۔ مانوس کے معنی ہے بے تکلف، اور اس کا جملہ ہے کہ طوطا انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے۔ پھر ہے کنجشک خانگی، اس کا معنی ہے گھر کی چڑیا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا کنجشک خانگی کی نسل پر بھی برا اثر پڑا ہے۔ اگلا لفظ ہے دست و برد، اس کے معنی ہے لوٹ مار۔ جملہ ہے کہ کراچی میں بیشتر شہری ڈکیتوں کی دست برد کا شکار ہوئے ہیں۔ پھر ہے حشرات الارض، یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے۔ جملہ ہے کہ برسات کے بعد حشرات الارض کی بہتات ہو گئی ہے۔ اگلا لفظ ہے دریوزہ گری، اس کے معنی ہے بھیک مانگنا۔ دریوزہ گری ایک پیشے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پھر لفظ خوش آئند، اس کے معنی ہے خوشگوار یا دلکش۔ ملکی سیاست میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی شرکت خوش آئند ہے۔ پھر لفظ گلچی، یعنی پھول توڑنے والا۔ اس میں ایک شعر ہے کہ وائے گلچی یہ کیا تجھ سے نادانی ہوئی، پھول وہ توڑا کہ گلشن میں ویرانی ہوئی۔ ترانہ شیریں کے معنی ہے میٹھا گانا۔ اس کا جملہ ہے کہ صبح سویرے بلبل کی آواز کسی ترانہ شیریں سے کم نہیں۔ پھر لفظ ہے فرائض بدری، یعنی باپ کے فرائض۔ چڑے کے بقول حضرت انسان اپنے فرائض بدری بھول چکا ہے۔ آخری لفظ ہے نالہ رنگی، اس کے معنی ہے وہ نغمہ جس میں غم پایا جائے۔ اس کا جملہ ہے کہ بلبل کا ترانہ شیریں قفس میں قید ہو کر نالہ رنگی میں بدل جاتا ہے۔ اب ہے کہ درج ذیل نثر پارے کا فنی فکری خوبیوں اور نقائص کے پیش نظر تشریح کرنی ہے۔ یہ اقتباس کچھ یوں ہے کہ لیکن بڑائی چھٹائی کیوں ہے؟ ہاں یہ خیال نہیں رہا۔ اس کی وجہ معلوم ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے گھونسلے والا انسان بڑے گھونسلے والے انسان کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت، کس قدر بے غیرت مخلوق ہے۔ میں نہ اپنے ہم جنس کی اور نہ کسی غیر جنس کی خدمت کرتا ہوں۔ اگر مار بھی ڈالو تو خدمت نہ کروں، اور کیوں کروں؟ خدا کے فضل سے ہم سب مساوی ہیں۔ کسی کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے نہ آرزو۔ اپنے بال بچوں کے سوا کسی کی خدمت کرنا، کسی کے گھونسلے پہ جا کر دریوزہ گری کرنا آر کی بات ہے، ننگ کی بات ہے۔ مگر انسان، وہ مدعی عقل احمق جو اپنے تئیں در سے آموز قدرت خیال کرتا ہے، اس نقطے کو نہیں سمجھتا۔ ہائے ریاکار انسان، اس نے ایک لفظ نکالا ہے اور اس پر اسے بہت ناز ہے۔ کہتا ہے سوائے میرے کسی میں حیا نہیں، سب جاندار سوائے انسان کے بے حیا ہیں۔ حیا اور شرم کا احساس صرف مجھ میں ہے، اور ڈینگ مارنے والی مخلوق بس جسے تو حیا کہتا ہے وہ ریاکاری ہے۔ دل چاہتا ہے اس ناپاک مخلوق کو ٹھونگی مار مار کے مار ڈالوں۔ اب اس فن پارے کی تشریح اس طرح سے ہوگی۔ چڑے نے انسان کو ریاکار مخلوق کہا ہے کیونکہ ایک جیسی صورت رکھتے ہوئے بھی ان میں مساوات نہیں۔ کسی کا گھر بڑا ہے تو کسی کا چھوٹا، چھوٹے گھر والے بڑے گھر والوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ چڑا کہتا ہے کہ میں انسان کے بے ہنگم موٹے چھوٹے گھونسلوں میں اپنا گھونسلہ صرف اس لیے بناتا ہوں کہ یہاں رہ کر اس ریاکار مخلوق کے کرتوتوں کا اچھی طرح مشاہدہ کر سکوں۔ چڑے کے مطابق خدا کے فضل سے ہم سب مساوی ہیں، یعنی برابر ہیں۔ کسی کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے نہ آرزو۔ چڑے نے جاتے جاتے انسان کو باپ کے فرائض یاد دلائے۔ چڑا انسان کے گھروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے گھروں کا حال سنیے، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا، ایک اونچا ہے، ایک نیچا، یعنی ہر گھر ایک مختلف نقشہ پیش کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے گھر والا انسان بڑے گھر والے انسان کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت، کس قدر ذلیل مخلوق ہے۔ میں نہ اپنے ہم جنس کی اور نہ ہی کسی غیر جنس کی خدمت کرتا ہوں، اور کیوں کروں؟ خدا کے فضل سے ہم سب مساوی ہیں۔ کسی کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے نہ آرزو۔ اپنے بال بچوں کے سوا کسی کی خدمت کرنا، کسی کے گھونسلے پہ جا کے بھیک مانگنا کیسی بے عزتی کی بات ہے۔ مگر انسان وہ بے وقوف مخلوق ہے جو قدرت کے اس نقطے کو نہیں سمجھتا۔ ریاکار مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی میں حیا اور غیرت نہیں، سب جاندار سوائے انسان کے بے حیا ہیں۔ اے شیخیاں بگاڑنے والے اور ڈینگے مارنے والے انسان، یہ تیری غیرت نہیں بلکہ ریاکاری اور فریب ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اس دھوکے باز اور فریبی مخلوق کو ٹھونگے مار مار کے مار ڈالوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو تمام مشقی سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔